اکثر صحابہ کرام آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہماری یہ زندگی بھی پرسکون خوشگوار ہو جائے اور ہماری قبر اور حشر کی زندگی بھی آسانی والی اور رحمت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کو 3 باتوں کی تلقین فرمائی۔ پہلی بات، اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کی وجہ سے عرب کے بدو جن کے اندر اخلاقیات نام کی چیز بالکل ختم ہو چکی تھی اور وہ معاشرہ حیوانیت سے بھی بہت آگے جا چکا تھا، اسی نقطے پہ نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا، ان کی اصلاح فرمائی، پھر جا کے ان کے اندر کی شیطانیت اور حیوانیت ختم ہوئی۔ پہلا نقطہ ہے کیا تھا؟ اتق اللہ حیث ما کنت۔ آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ کے اوپر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب مسجد میں اتفاق سے چلے جائیں، اللہ سب کو مسجد میں جانے کی توفیق دے دے، جب ہم اتفاق سے مسجد چلے جائیں، جو ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو بس چند لمحات کی 4 ٹھوکے کبے کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب 4 بندے ہمیں دیکھ رہے ہوں تو پھر ہماری نماز، اس کا قیام، رکوع اور سجدہ بھی اپنے حساب کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز ہماری اللہ کے خوف سے آری ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے ہیں یا رات کی تاریکی ہے، خلوت نشینی ہے یا لوگوں کی مجلس ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے یا بازار ہے، تو میرا اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا ایسا انسان جس نے اللہ کے خوف کو 24 گھنٹے اپنے اوپر طاری اور ساری کر لیا تو وہ کامیاب ہونے والا اور اپنی زندگی پہ خوش ہونے والا انسان ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ جب انسان سے خطا ہو جائے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا، جامع ترمذی کی حدیث، کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، اور یہ بات بھی تجربہ شدہ ہے کہ چاہے وقت کے پیغمبر ہوں، اولیاء اللہ ہوں، جو بھی انسان ہے اس سے غلطی ہونا ایک بشری تقاضا ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد مان جاتا ہے کہ اللہ میں تو انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ارادی یا غیر ارادی طور پہ، لیکن اللہ بحیثیت انسان غلطی ہونے کے بعد میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو جس انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد مان لے، سر تسلیم میں خم کر لے، اللہ کے سامنے اعتراف جرم کر لے اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوسرا بہترین اصول ہے زندگی گزارنے کا۔
اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کیونکہ پہلی دو چیزوں کا تعلق انسان کے اندر کو درست کرنا تھا، اس کے اندر کی صفائی اور طہارت و پاکیزگی تھی۔ تیسری چیز جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اس کی مثالیں بے شمار، اسی مثالیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو پتھر مار مار کے لہو لہان بھی کیا، حتیٰ کہ اس وقت فرشتوں کو بھی شدید غصہ آیا کہ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رب کے محبوب پیغمبر، اور کیفیت کیا ہے کہ شریر بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں نبی آپ اجازت دیں، اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیتے ہیں۔ زمین والا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم کریں تو ان کو زمین بوس کر دیتے ہیں، زمین میں دھنسا دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، آقا علیہ السلام کہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کرو، صرف کہتے نہیں تھے بلکہ نبی علیہ السلام کر کے بتاتے دکھاتے تھے۔ لیکن آج مارنا تو بڑی دور کی بات، اگر کسی کی بات ہمیں نازیبا بھی لگے تو جس وقت تک ہم اپنے اندر کی پوری بھڑاس نکال نہ دیں اور جب تک اس مجلس کے ختم ہونے تک اس کی عزتوں کو اچھالتے نہ رہیں اور اس کی انسلٹ نہ کریں، اس وقت ہمیں چین سکون نہیں آتا۔ ایک بات جو ہمیں ناگوار گزری لیکن ہم نے اس کو کتنی سنا دی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کی ایک بات جس سے ہمارا دل دکھا لیکن ہم نے اس کا دل کتنی دفعہ دکھایا اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جہاں پہ فرشتے بھی شدید غیظ و غضب کا شکار تھے، آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ تو نہ سمجھ لوگ ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیں، آپ اللہ ان کو ہدایت دے دیں، یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ہدایت پہ آ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کے وارث بنے۔ تو نبی علیہ السلام کی بیٹے اخلاقیات کی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں جن کو غیر مسلموں نے اختیار کر کے تو اپنی دنیاوی زندگی کو بڑا پرسکون بنا لیا ہے، اگر ہم بھی اختیار کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ کے وعدے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو پھر آپ کو اپنی سابقہ زندگی کے اوپر کوئی رنج و ملال ہوگا اور نہ آنے والی زندگی کے اوپر کوئی آپ کو خوف و خطر ہوگا۔ لہٰذا ان تین نصیحتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے پھر ہماری زندگی بھی عمل کا گہوارہ بنے گی۔